الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ آج کی تلاوت کردہ 4 آیات طیبہ ہیں، ان میں ایک مضمون بیان ہوا ہے، اور وہ مضمون یہ ہے، 2 مقامات قرآن عظیم کے ہیں جہاں اللہ کریم نے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے اوپر یہ بوجھ نہ لیں کہ قرآن عظیم میں نے یاد کرنا ہے۔ حقیقت حال یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت طیبہ نازل ہوتی، جبریل آیت لے کر آتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار جبریل سے اس آیت کا دور کرتے، بار بار سنتے اور سناتے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ فوراً یاد ہو جائے، کہیں بھولے نہیں۔ اس پر مشقت ہوتی، بوجھ آتا سرکار کی طبیعت پہ، جلدی اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے، تو پروردگار عالم نے حضور کی طبیعت پہ اتنا بوجھ بھی برداشت نہیں کیا۔ 2 مقام ہیں، دونوں مقامات پر۔ ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم نے قرآن عظیم اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ وما انزلنا علیک القرآن لتشقی، تجھے مشقت میں ڈالنے کے لیے تو اسے نازل نہیں کیا کہ تو تکلیف میں پڑ جائے۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم خود اس کو تیرے سینے پر اتار دیں گے۔ دوسرا مقام یہ ہے، اب لفظ سنیے کیا خوب انداز اختیار کیا گیا ہے۔ فرمایا لا تحرک به لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت ہی نہ دیں، آپ اپنی زبان کو حرکت ہی نہ دیں، لتعجل به، تاکہ آپ جلدی کریں اس کو یاد کرنے میں۔ ان علینا جمعہ، بے شک ہمارے ذمے ہے اس کو آپ کے سینہ اقدس میں جمع کرنا، اس قرآن کو آپ کے سینے میں اتارنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ وقرآنہ، اور پھر اس کو پڑھانا، پہلے سینے میں اکٹھا کرنا اور پھر سینے سے جس طرح نازل ہو رہا ہے اس طرح نکالنا۔ اب قرآن عظیم کی جو آیات طیبہ کی ترتیب نزولی ہے نا، وہ اور ہے، اور جو قرآنی ترتیب ہے وہ اور ہے۔ بعض آیات طیبہ مثلا سورہ اقرا کی پہلی 5 آیتیں، یہ پہلی وہی ہے نا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آخری وہی ہے۔ تو اگر ترتیب سے دیکھا جائے نا، تو قرآن نزول کے اعتبار سے جمع نہیں ہوا، قرآن عظیم اللہ کی منشا پہ جمع ہوا ہے۔ یعنی آیت اترتی تو ساتھ ہی یہ بتا دیا جاتا کہ اس کو فلاں صورت میں فلاں مقام پر درج کر لیا جائے۔ اب تو یہ آسان تو نہیں تھا نا، یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج آیات طیبہ اترتی نا، تو جو کاتبین وحی تھے، صحابہ کرام جو یاد کر رہے تھے، حضور انہیں ارشاد فرماتے کہ یہ فلاں صورت کی آیت طیبہ ہے۔ متفرق آیات اتری، ایک صورت مکمل بھی نہیں اتری، نجمن کر کے، آیت کر کے قرآن اترتا رہا۔ لیکن آپ اس قرآن عظیم کی شان تو دیکھیں کہ خالق نے جس طرح چاہا اس کو ویسے جمع کروا دیا، صحابہ کرام نے بھی اس کو ویسے یاد کر لیا، ویسے ہی ترتیب کے ساتھ۔ اب وہاں جب وہ جمع کر رہے تھے تو جمع قرآن کے وقت بھی مجلد کتاب نہیں تھی، کوئی اونٹ کے شانے کی ہڈیوں پہ لکھ رہا تھا، کوئی چمڑے کی کھال پہ لکھ رہا تھا، کوئی پتوں پہ لکھ رہا تھا، کوئی کھجور کی چھال پہ لکھ رہا تھا، مختلف ذرائع تھے، کوئی پتھر کی سلوں پہ لکھ رہا تھا، اور اپنے اپنے گھروں میں جمع کر رہے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود قرآن عظیم کی تدوین اور جمع میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔
یہ اعجاز ہے قرآن عظیم کا. یہ بڑی میں تفصیل سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی سوچا تک نہیں کہ یہ کتاب صرف کتاب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کلام الملک ہے ملک الکلام، بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے. تو یہ بھی رب کا کلام بھی وہی مقام رکھتا ہے جو پروردگار کا مقام ہے. یہ اس کی بات ہے. کیا اللہ کریم نے اہتمام فرمایا کہ حضور کے سینے میں جب سارا قرآن، اب آیت اقرا پہلے اتر گئی، پھر کتنی صورتیں اترتی رہیں، آخر میں الیوم اکملت لکم والی آیت طیبہ اترتی ہے. تو سرکار کے سینے میں جو ترتیب اللہ نے چاہی اس ترتیب سے جمع کر دی. یہاں سے اللہ کی شان سمجھنے میں بھی اب بہت آسانی ہو جاتی ہے نا کہ 30 پاروں کو حضور کے دل اقدس میں سینہ اطہر میں اتارا اور پھر جس منشا سے چاہا اس ترتیب سے حضور نے پڑھ دیا. سورت کر کے پڑھا نا سرکار نے، پورا سورت کر کے بھی 3 بار جبریل سے دور کیا ہے پورے قرآن کا. قرآن رمضان شریف میں سرکار 3 دفعہ دور کرتے اور اس ترتیب سے پڑھتے جو آج ہے، اس سے سرکار پڑھتے تھے. تو یہ کون سی طاقت تھی جو حضور کی زبان اقدس سے اس ترتیب سے نکالتی؟ کہو نا لا الہ الا اللہ. یہ وہ معبود ہے، یہ وہ پروردگار ہے، یہ اس کی قوت ہے، یہ اس کی طاقت ہے کہ وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے. صحابہ کرام رکھ رہے تھے تو جب جمع قرآن شروع ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے دور اقدس میں، تو وہی ترتیب جو سرکار نے تلاوت فرما دی تھی، صحابہ نے ڈھونڈ کے جہاں آیتیں جس کے پاس پڑھی تھیں تلاش کر کے اور حفاظ سے سن کے جب اس کو ایک کتاب میں جمع کیا تو قرآن کی الہامی ترتیب کے مطابق جمع کر دی. تو ترتیب کوئی آپ سے پوچھے نا تو یہ جواب ہے. جو بعد میں سنیں گے دوست ویڈیو کے ذریعے وہ بھی یاد رکھیں، آپ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کی ترتیب بھی الہامی ہے. قرآن کی ترتیب بھی یہ کسی بشر کی بنائی ہوئی بعض ہیں. آج اللہ تعالیٰ معافی دے معتزلہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ تو صحابہ کرام نے جمع کیا، یہ ان کی نہیں. صحابہ کرام نے اس طرح جمع کیا جیسے خالق کی منشا تھی اور جیسے رسول اللہ نے تعلیم فرما دیا تھا. اس کو عین منشا الہی پر جمع کیا گیا ہے اور اس کی ترتیب بھی الہامی ہے. ترتیب بھی اللہ کی طرف سے اتری ہے اور اس کے مطابق ہم پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک اسی ترتیب پر رہے گا. اس طرح سے پارے بنے، اس طرح صورتیں بنی، پہلی دوسری تیسری آیت، فلاں صورت کی اتنی آیتیں، فلاں کی اتنی روح. یہ ساری ترتیب بھی اللہ کی طرف سے. اس ایک جملے نے یہ ساری بات سمجھائی ہے. لا تحرک بہ لسانک، اے میرے حبیب آپ اپنی زبان کو حرکت ہی نہ دیں. یہ دیکھیں نا کیا شان، آپ اپنی زبان ہلائیں ہی نہیں. لتعجل بہ، کہ آپ جلدی سے اسے یاد کرنے کی کوشش کریں. انا علینا جمعہ و قرآنہ، اسے جمع کرنا اور پھر پڑھانا ہماری ذمہ داری. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ترتیب بھی الہامی ہے. جمع بھی ہم کریں گے اور آپ کی زبان سے جس ترتیب سے چاہیں گے ہم خود نکلوائیں گے. اے میرے حبیب ہم خود سے قرات کروائیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اتباع کریں اس کے پڑھنے کا. کہ جب تمہیں سنایا جائے میرے محبوب جبریل کے ذریعے تو آپ بس اس کی صرف اتباع کرتے جائیں، پیروی کرتے جائیں، دیکھتے جائیں، احکام کی پابندی کروائیں. وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جس طرح قرآن سن رہے ہیں وہ صحابہ تک پہنچائیں تاکہ صحابہ اس پر عمل کر لیں. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے. ایسا ہوا نا، صحابہ کرام نے پوری تعلیمات قرآن کو ہم تک پہنچایا. آپ کے ذریعے پہنچی ہیں نا، صحابہ ہی سب سے پہلے راوی ہے نا. اور آج پورا قرآن اور پورے قرآن کی تشریح بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی. بڑھتا جائے گا، اس کا علم کبھی کم نہیں ہوگا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اتباع کریں اس پڑھنے کا. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، ایک تھا یاد کرنا، دوسرا تھا قرات کرنا اور تیسرا تھا اس کی تشریح کرنا. 3 علوم تھے نا. ایک صرف قرآن 3 قسم کا کام تھا. ایک قرآن کو یاد کرنا، دوسرا قرآن کو اس طرح جیسے یاد کیا تھا اس طرح پڑھنا، اور تیسرا پڑھ کے سمجھنا. پڑھ کے سمجھنا، اس کو بیان کرنا. تینوں ذمہ داریاں اللہ نے لے لی. کہا میرے حبیب تم نے زبان بھی نہیں ہلانی، جمع بھی ہم کریں گے، پڑھائیں گے بھی ہم. ثم ان علینا بیانہ،
پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کھول کے بیان بھی کرائیں، یہ بھی بتائیں گے اس کے مفاہیم اور مضمون کیا ہیں۔ تو خود استاد بن گیا مالک اپنے حبیب کا، اللہ ہی نے سب کچھ سکھایا۔ کان وعلمک ما لم تکن تعلم، اے میرے حبیب جو بھی آپ کو علم نہیں تھا وہ سارا علم ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمہ ہی ہے اس کو کھول کر بیان کرنا۔ تو رب نے اپنے حبیب کو ساری تشریح بھی عطا فرما دی۔ تو اس پہ اب جتنے معتزلہ یا منکرین حدیث ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں آج جو انکار کرتے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں جی کہ صرف قرآن وحی ہے، جو حضور نے زبان سے بیان فرمایا وہ وحی نہیں ہے۔ اب یہاں یہ جو آیت طیبہ آیت نمبر 19 یہ بتا رہی ہے نہیں، صرف قرآن ہی وحی نہیں، جو سرکار نے بیان کیا وہ بھی وحی ہے، جو حضور کی زبان سے بیان ہوا ہے نا۔ اس لیے کہا گیا ایک قرآن مفصل ہے، مجمل ہے، اور ایک قرآن مفصل ہے۔ قرآن مجمل یہ ہے جو عربی زبان میں 30 پاروں کی شکل میں ہے، اور قرآن مفصل یہ مصطفیٰ کی ذات ہے، حضور کا عمل ہے۔ کیوں کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، حضور اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے جب بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ تو حضور نے جو بھی کہا وہ تشریح قرآن تھا، اور تشریح قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ پس پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث دونوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر قرآن کو مانے اور حدیث کو نہ مانے تو کبھی کسی صورت قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ بیان سے مراد کیا ہے؟ اس کی تشریح۔ تو تشریح قرآن تو نہیں ہے نا، بولیں قرآن تو وہ ہے جو 30 پاروں میں ہے، تشریح قرآن نہیں ہے، لیکن وہ بھی الہامی ہے کہ وہ سینہ مصطفیٰ پر اتاری گئی ہے، اور وہ حدیث کی شکل میں ہے۔ تو پہلا درجہ قرآن کا ہے، دوسرا درجہ حدیث کا ہے۔ قرآن کو حدیث کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو قرآن سمجھ آتا ہے، ورنہ نہیں۔ اب تعلیمات میں بات ختم کروں، جتنی تعلیمات قرآنی ہیں، حکم احکام قرآنی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، آپ کھول کے دیکھ لیں، پورے 30 پارے پڑھیں، طریقہ کہیں نظر نہیں آئے گا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ کسی اور بندگی کا۔ طریقہ نہیں بیان ہوا، حکم بیان ہوا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ سنت نبوی۔ اس کے لیے اللہ پاک نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر قرآن پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسے میرے رسول نے کیا بس ویسا کرو تو قرآن پہ عمل ہو جائے گا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ نبی کو دیکھو۔ روزہ کیسے رکھنا ہے؟ نبی کو دیکھو۔ حج کیسے کرنا ہے؟ نبی کو دیکھو۔ سرکار کو پہچانو گے، حضور کی سیرت پہ توجہ دو گے، قرآن سمجھ آنے لگے گا کہ وہ قرآن کا بیان ہے، وہ قرآن کا بیان ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہر طرح کے فتنوں سے معافی عطا کرے۔ آج آزمائشوں اور فتنوں کا دور ہے اور بڑی اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں قرآن کا عامل بھی بنائے اور حضور کی احادیث کا عامل بھی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔